دوستو سندھ میں ایک ٹاؤن ہے قاضی احمد. یہاں ایک 48 سال کی عورت رہتی ہے نازو دھریجو. اس کو وڈیری نازو بھی کہتے ہیں. نازو وہ عورت ہے جو ایک ساتھ 200 ڈاکوؤں کا مقابلہ کر چکی ہے. یہ عورت ہے کون؟ آئیے جانتے ہیں. نازو کے والد کا نام حاجی خدا بخش تھا. یہ ایک زمیندار فیملی تھی. خدا بخش کا ایک بیٹا اور باقی بیٹیاں تھیں جن میں نازو بھی تھی. لیکن خدا بخش نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کیا. اس نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا. نازو نے سندھ یونیورسٹی سے پڑھائی کی تھی. یہ لوگ نواب شاہ شہر شاپنگ کرنے بھی جاتے تھے. اس ایریا میں لڑکیاں یہ سب نہیں کر سکتی تھیں. لیکن نازو کا والد کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. دوستو حاجی خدا بخش کے والد یعنی نازو کے دادا کی 4 بیویاں تھیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی فیملی تھی. اسی وجہ سے ان لوگوں کی آپس میں زمین کو لے کر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. یہ دشمنیاں اتنی زیادہ تھیں کہ حاجی خدا بخش کی جان کو شدید خطرہ تھا. دوستو شاید اسی لیے نازو کے والد نے اپنے تمام بچوں کو بچپن سے ہی گنز چلانا سکھائی تھیں. نہ صرف اپنے بیٹے سکندر کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی. یہ جانتا تھا کہ اس کی فیملی کی جان خطرے میں ہے. دوستو یہ جو زمین کو لے کر لڑائیاں تھیں یہ اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ نازو کے والد اور اکلوتے بھائی پر اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کرنے کا الزام لگ گیا. اور 1992 میں نازو کے بھائی سکندر کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. خدا بخش جیل چلا گیا اور اب پیچھے اس کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹیاں موجود تھیں. نازو سب بہنوں میں بڑی تھی اور فیملی کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس پر آ گئی اور یہیں سے بہت زیادہ ہمت بھی. ان کے رشتہ داروں نے جب یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے نازو کی فیملی کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. لیکن نازو کی والدہ جام زادی نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. دوستو یہ لوگ اپنی زمینوں کے پاس اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے. لیکن نازو کو اکثر نواب شاہ شہر بھی جانا پڑتا تھا کیونکہ اس کا والد جیل میں بند تھا. ایک رات نازو کی والدہ کی اس کو کال آئی. اس کی والدہ گھبرائی ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ اسلحہ لے کر ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں. دوستو صرف 15 منٹس کے اندر نازو اپنی چھوٹی بہن اور ایک گارڈ کے ساتھ اپنے آبائی گھر پہنچ گئی. ان کے ساتھ ان کے 10 رشتہ دار بھی شامل ہو گئے. نازو صرف 18 سال کی تھی. یہ لوگ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ ایک میدان جنگ بن گیا. لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی. 2005 میں نازو کے رشتہ داروں نے 200 ڈاکوؤں کو ہائر کر لیا تاکہ یہ ان کے گھر پر حملہ کر سکیں. لیکن نازو نے ایک دفعہ پھر سے ان ڈاکوؤں کا اپنی چھت پر چڑھ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا. لیکن اس دفعہ وہ لوگ بہت زیادہ تھے. نازو کے ساتھ اس کا شوہر ذوالفقار علی بھی تھا. ان کو لگا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے. لیکن دوستو کئی گھنٹوں تک مقابلہ کرنے کے بعد یہ ڈاکو وہاں سے واپس بھاگ گئے. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ نازو کی فیملی کی زمین پر قبضہ کیا جا سکے. اگلی صبح پولیس ان ڈاکوؤں کے پیچھے جانے کے بجائے ان کے گھر پہنچ گئی اور ان کو اپنا گھر خالی کرنے کو کہا. لیکن نازو نہیں مانی. دوستو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. کبھی نازو کی زمینوں کا پانی چرانے کی کوشش کی جاتی لیکن نازو نے پانی بند کر کر وہاں ایک گارڈ بٹھا دیا. یعنی یہ عورت ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھی. نازو خود اپنی زمینوں کا خیال رکھتی تھی. اس کے 4 بچے بھی ہو گئے تھے اور یہ اکیلی ہر چیز کا دھیان رکھ رہی تھی. آج نازو اپنے علاقے میں وڈیری نازو کے نام سے مشہور ہے. ایک ہسمکھ سی عورت جو کبھی CSS کے ایگزامز دینا چاہتی تھی لیکن اس کی زندگی اسے کہاں لے آئی. نازو پر ایک فلم بھی بن چکی ہے مائی پیور لینڈ.